گاؤں کی مسجد میں انوکھا اعلان کرتے ہیں مولوی صاحب۔ وہ کہتے ہیں جو لڑکی فوت ہوئی ہے کوئی بھی گاؤں کا بندہ اس کے جنازے میں نہیں جائے گا، کوئی بھی گاؤں کا بندہ اس کے گھر میں رونے دھونے کو نہیں جائے گا، افسوس کرنے نہیں جائے گا، کوئی بھی گاؤں کا بندہ اس کو گاؤں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ اعلان ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لڑکی کی کہانی ہے، کہانی بڑی درد بھری ہے۔ یہ لڑکی نا غریب گھر کی لڑکی تھی۔ ان کے گاؤں کی کافی لڑکیاں نا ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ تو لڑکی نے سوچا میں گھر میں فارغ ہوتی ہوں، کیوں نہ ماں باپ کا ہاتھ بٹایا جائے۔ لڑکی نے سوچا تو اچھا تھا، وہ غلط گیا۔ لڑکی جوان ہو رہی تھی۔ جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جوان ہوتا ہے نا، اس کے علیحدہ رنگ روپ ہوتے ہیں۔ قیامت ڈھا رہی تھی، خوبصورت بہت تھی۔ اب اس نے بھی فیکٹری جوائن کر لی۔ گاؤں میں سے بس جاتی تھی، بس میں بیٹھتی اور جاتی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے۔ اسی فیکٹری میں ایک فور مین تھا جو ینگ لڑکا تھا۔ اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ اب دونوں کو آہستہ آہستہ نا نزدیکیاں بڑھنے لگی، پیار پروان چڑھنے لگا۔ کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے، لیکن فیکٹری والے یا لوگ اندھے نہیں ہوتے۔ پوری فیکٹری میں یہ بات زد عام تھی کہ فلاں لڑکی جو سی ہے اس کی فلاں لڑکے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ بات جناب خوب فیکٹری میں گردش کرنے لگی۔ اب یہ لڑکی جو فیکٹری سے گھر آتی تو ماں باپ اس کا انتظار کرتے، اس کے لیے کھانا تیار رکھتے، سلاد چٹنی بنا کے رکھتے، اور لڑکی کی ہر جائز ناجائز باتیں قبول کرتے۔ کہتے ہیں نا جو بھینس دودھ دیتی ہے اس کی لات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لڑکی جناب کھانا کھانے کے بعد پھر ویڈیو کال پہ فون پہ لگ جاتی۔ ادھر ماں باپ نے بھی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ فور مین کبھی کبھی اس کے گھر بھی آتا، رات لیٹ ہوتا نا جب اوور ٹائم لگاتے تو اپنی بائک پہ چھوڑنے گھر بھی آتا، اور لڑکی تعارف کراتی کہ میرا فور مین ہے، بہت اچھا آدمی ہے، چائے شائے پی کے جاتا گھر میں۔ گاؤں والے بھی دیکھتے تھے، بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گھر کے نزدیک ہی مسجد بھی تھی، امام صاحب بھی دیکھتے تھے، لیکن سب نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب کوئی بھی لڑکی پیار کرتی ہے، پیار پروان چڑھتا ہے، تو کوئی ایک یا دو دن کی تو بات ہوتی نہیں ہے، پیچھے محنت لگتی ہے، 6 مہینے کی، 8 مہینے کی، سال کی محنت ہوتی ہے، پھر جا کے لوگوں کی زبانوں پہ بات زد عام ہوتی ہے۔ لوگ دبے لفظ سب باتیں کرتے رہے، ماں باپ تک بات پہنچتی رہی، ماں باپ خاموش رہے۔ وہ سوچتے رہے کہ اس سے کچھ کہا تو یہ نا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، ابھی 2-3 سال اس کی تنخواہ کھا لیں پھر شادی کریں گے۔ اب لڑکی کی شادی کی عمر ہو رہی تھی، جوانی جوش مار رہی تھی، وہ چاہتی تھی میری شادی ہو جائے، اور ماں باپ انتظار کر رہے تھے کہ یہ نا 2-3 سال اور کام کر لے۔ اسے جو پیار پروان چڑھ رہا ہے، وہاں پہ جو ان سا لڑکا ہے اسے نا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ ہمارے پیار کی ہر کوئی باتیں کرتا ہے، اب اور کتنا انتظار کرو گی، کیوں ہم شادی کر لیں، ضرور غلط کام کرنا ہے ہم نے۔ لڑکی بھی ترسی ہوئی تھی شادی کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں تم کو ایک بات کلیئر کر دوں، شادی سے پہلے میرا ایک راز ہے۔ لڑکی کیوں، تم نے کہیں شادی پہلے کی ہوئی ہے؟ کہتا ہے شادی نہیں کی ہوئی، میں غیر مذہب ہوں، تم مسلمان ہو اور میں کرسچن ہوں۔ اب لڑکی پیار میں اندھی تھی۔ لڑکی کہتی ہے مجھے تو اچھے لگتے ہو، اور میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی، تم نے شادی سے پہلے بتا دیا، مجھ کو آپشن دی ہے تم نے، اگر میں انکار کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں۔ وہ کہتا ہے ہاں تمہاری مرضی ہے، لیکن اب تم اپنے گھر بات کر لو۔ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، ماں باپ سے کہتی ہے فلانا فلانا جو میرا فور مین اکثر گھر چھوڑنے آتا تھا نا، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ بڑے خوش۔ لڑکی نے کہا کہ جون سا فور مین ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مذہب ہے۔ اب تو ماں باپ خاموش، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اب کیا جواب دیں اس کو۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ اگر مانیں یا نہ مانیں، میں نے آپ کو فیصلہ سنا دیا ہے، میں شادی کروں گی تو وہیں کروں گی۔ لڑکی ماں باپ کہتے ہیں پتر بیٹا بات سن، تو چاہے کالے چور سے بھی شادی کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ لڑکا غیر مذہب ہے، ایسا نہیں ہے، اگر وہ تمہارے پیار میں اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک۔ لڑکی کہتی ہے ہم دونوں کوئی مذہب چینج نہیں کریں گے، ہم بس شادی کریں گے، سکون سے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لو جی انہوں نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بھی انوالو کیا۔ مولوی صاحب لا حول ولا قوت کہتے وہ حدیثیں سناتے رہے، جن کا اثر نہ وہ لڑکی پہ ہوا، اور لڑکی نے ان سے اجازت نہ لی اور جا کے نہ کورٹ میرج کر شادی کر لی۔ شادی ہو گئی ان کی۔ اب تو جناب گاؤں کے مولوی نے ہر جمعے میں فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کو گاؤں سے نکال دینا چاہیے، ان کی بیٹی نے غیر مذہب کے لوگوں سے شادی کر لی ہے۔
اور طرح طرح کی باتیں ہو گئی۔ ماں باپ بیچارے پریشان، اپنے اس فیصلے پہ پچھتاتے رہے کہ لڑکی کو کیوں بھیجا ہم نے، گھر سے باہر کیوں نکالا۔ اب کرتے کرتے نا کافی دن ہو گئے، وہ جو لڑکی تھی وہ شادی کے بعد اس کرسچن لڑکے گھر، جو کرسچن لڑکا تھا اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا، وہاں پہ رہتی اور بہت اچھی لائف چل رہی تھی ان کی۔ ادھر مولوی نا جوشیلے بیان دیتا رہا، ایسے لوگوں کو تو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو اگر مار دینا تو جو ان سا ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے اس بندے پہ۔ تو بہت جنونی لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے جنونی لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ایسا کام کریں گے، باقی نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے باقی احکام نہ مانے، بس مولوی صاحب یہ بات سن لی ہے، پلے باندھ لیا۔ کئی لوگوں نے کام کا سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی جب فیکٹری سے گھر آتی ہے تو بس سٹاپ کے پاس لڑکی کو بس اتارتی ہے۔ لڑکی کو جب بس اتارتی ہے، پیچھے سے تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور زوردار ٹکر مارتی ہے، لڑکی لڑکتی جاتی ہے اور کافی دور تک جا کے گرتی ہے، اور لڑکی کی آن دا اسپاٹ موت واقع ہو جاتی ہے، لڑکی فوت ہو جاتی ہے۔ لڑکی فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر بھاگا بھاگا آتا ہے، بہت لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت بری طرح حالت خراب ہو گئی ہے اور سانسیں نہیں ہیں، فوت ہو گئی ہے۔ اب اس کے شوہر نے سب سے پہلے اپنے سسرال میں فون کیا، ان کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ کی بیٹی روڈ کراس کر رہی تھی، وہ کوئی گاڑی ٹکرا کے چلی گئی ہے، گاڑی کا نمبر معلوم نہیں ہے، گاڑی اتنی اسپیڈ میں تھی کچھ پتہ نہیں کہاں گئی گاڑی۔ ماں باپ بیچارے پریشان دکھی حالت میں پہنچتے ہیں، بیٹی کی جو حالت دیکھتے ہیں بہت برا حال تھا۔ اپنے اس داماد سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، جتنے دن تم نے سنبھال لی، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے اور وہیں پہ اس کی تدفین کریں گے اپنے اسلامی طریقے سے۔ وہ کہتا ہے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کی چاہیں بہتر۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ماں باپ اپنی بیٹی کی میت کو لے کے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نہلا دھلا کے اس کو غسل کیا، کفن پہنا دیا۔ ہمسائے میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ مولوی صاحب نے گاؤں میں اعلان کر دیا تھا پہلے ہی۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا قبر کھودنے کی بات ہی۔ گورکن سے بات کی قبر کھودنے کی، تو گورکن کہتا ہے جی ہمیں تو مولوی صاحب نے منع کیا ہے۔ اب یہ جاتے ہیں مسجد میں کہ مولوی صاحب کو ایک ٹیم جاتی ہے مسجد میں اعلان کے لیے کہ آپ اعلان کر دیں اور مسجد کی چارپائی دے دیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہ مسجد کی چارپائی ملے گی، نہ آپ کو ہی ہم آپ کو اعلان کریں گے مسجد میں۔ اور ادھر مولوی صاحب اسپیکر آن کر کے نا کہتے ہیں کہ گاؤں والوں ایک ضروری اعلان سنو، جو لڑکی فوت ہوئی ہے اس نے غیر مسلم سے شادی کی تھی اور بعد میں مذہب بھی بدل لیا تھا، اپنی طرف سے مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ تو اس کا نہ تو گاؤں میں کوئی دفنانے دے گا، نہ کوئی جنازہ پڑھے گا، نہ کوئی اس کی میت کو ہاتھ لگائے گا، جو ایسا کرے گا اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اب گاؤں والے ان کو کیا لینا دینا تھا کسی کے چکر میں، لیکن لڑکی کے ماں باپ بڑے پریشان، بڑی کوشش کر کرا کے نا کچھ بندے بیچ میں ڈال، پر مولوی جناب کہیں پیش نہ ڈالنے دے۔ کسی چوری سے ملا کے نا قبر کھدوائی اور رات کو تدفین کر دی، کوئی جنازہ نہیں پڑھا، تدفین کر دی۔ تدفین کر دی، صبح آئے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ میت جو سی ہے قبر سے باہر رکھی ہے۔ اب گاؤں والے اور پریشان کہ یہ روز کا ڈرامہ چلے گا، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گی۔ تو ان میں سے کسی بندے نے ان کو سمجھایا کہ پولیس کو بیچ میں انوالو کرو۔ پھر فون کیا پولیس کو، پولیس آتی ہے تو سب لوگ مل کے پھر فیصلہ کرتے ہیں، دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس لڑکی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے مذہب چینج کیا تھا نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے فتوے مت دو۔ مولویوں کو سمجھایا، گاؤں والوں کو سمجھایا، پھر بغیر جنازے کے، بغیر کسی دعا کے جناب اس کو پھر قبر میں اتار دیا۔ اب یہ جب قبر میں اتار دیا، آپ سوچو کہ اس ماں باپ کے لیے کتنا بڑا اذیت کا لمحہ ہوگا، جن کے ساتھ پورے گاؤں نے بائیکاٹ کر دیا۔ ان کے بیٹی کے جنازہ گھر میں پورا دن رات پڑا رہا، پھر وہ گھر لے دفنایا، پھر لے کے آگے، وہاں نہ لے کے آتے تو کتنا مسئلہ بنتا۔ وہ اگلی رات کو دفنایا، ایک رات چھواں چھوڑ کے آئے، پھر لے کے آئے، پھر اگلی رات کو تدفین کی اس کی۔ گاؤں والے ایسے دیکھتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا انہوں نے۔ گناہ تو کیا تھا، ماں باپ اس وقت آنکھیں بند کر لی تھی جب وہ لڑکی ادھر ادھر منہ مار رہی تھی۔ مولوی صاحب کو بھی معلوم تھا، مسجد کے ساتھ گھر تھا ان کا، وہ موٹر سائیکل پہ آتا تھا جاتا تھا، لیکن کسی کو، ان کو تو معلوم تھا، گاؤں والوں کو، فیکٹری میں سب کو معلوم تھا کہ وہ لڑکا غیر مسلم ہے، بس اس لڑکی کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن اتنی بڑی سزا دی پورے گاؤں میں۔ اب آپ کے کیا خیال سے جو لڑکی نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ کی قیمتی رائے کا ہم انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں،
اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.